پچھلی ویڈیوز میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کے بارے میں ذکر کیا جو کہ بظاہر عصا مبارک سے ظاہر ہوئے۔ اسی سلسلے میں اب ان معجزات کے بارے میں بھی ذکر کرنا ضروری ہے جو کہ بظاہر پتھر سے ظاہر ہوئے۔ اسی سلسلے میں آج کی ویڈیو ہے جس میں آپ لوگوں کو پہلے معجزہ کے بارے میں معلوم ہوگا جو کہ دوڑنے والا پتھر کے نام سے مشہور ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آ گئی تو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوڑنے والا پتھر۔ یہ ایک ہاتھ لمبا، ایک ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ پہلا معجزہ۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کی عصمت نبوت بلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ وہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکر و تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ و رنج گزرا اور آپ بڑی کوفت اور عزت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بلا کب گوارا فرماتا اور اپنے ایک برگزید رسول پر ایک عیب کی تہمت بلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی۔ ارحم الراحمین نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم ماتاب سے زیادہ روشن و آشکار ہو گیا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ باگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ سوبی حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا
آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جولے میں رکھ لیا۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء باب 30 جلد 2 صفحہ نمبر 442۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین اذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 69۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ سبحان اللہ۔